میرے بچوں بچیوں، اس دن کے لیے تیاری کرو جب قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جب ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا نہیں، باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا نہیں، بیوی کہے گی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، خاوند کہے گا میں تمہیں پہچانتا نہیں، بھائی کہیں گے تو میرا کچھ لگتا نہیں، دوست کہیں گے ہم تو کبھی دنیا میں ملے نہ تھے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ یغنیہ، ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا کہ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں IU کی ڈگری نہیں ملی، آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے، آج کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم بڑے افسر بن گئے، بڑے تاجر بن گئے، آج کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت دینے والا ہے۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم سنو آپ کو عجیب بات لگے گی، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے۔ جب اللہ راضی ہو کے موت دے تو آج تم آ دو چھٹی کا کتنا مزہ ہوتا ہے۔ تمہارے یہاں ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، جمعہ اور اتوار، تو جمعے کا دن کتنا اچھا لگتا ہے تمہیں، اتوار کا دن کتنا اچھا لگتا ہے، چھٹی۔ جب میں وہاں لاہور پڑھتا تھا تو سینٹرل ماڈل اسکول میں ہمیں ایک ہی چھٹی ہوتی تھی، تو ہم مقابلہ کرتے، آج اتوار ہے، صبح کون سب سے دیر سے اٹھے گا، یہ احمقانہ مقابلے ہو رہے ہوتے تھے، کیوں، چھٹی۔ اور مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا، نہ اسکول میں نہ کالج میں، ذہن اچھا تھا، پاس ہوتا گیا، شوق تو آ کے لگا جب اللہ نے دین میں۔ تو ہمارے اسکول کا جو چپڑاسی تھا، پیانو گھنٹی بجتی تھی، تو پیریڈ کا گھنٹہ، اس کا نام تھا مصری خان، اتنا لمبا اس کا قد تھا، تو آخری گھنٹے پر میرے کان لگے ہوتے تھے، ٹیچر کیا کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا، میں ادھر کان لگائے بیٹھا ہوتا تھا کہ ٹن کی آواز کب آئے گی۔ واللہ مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا کہ آخری پیریڈ میں ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے، میرے کان ادھر لگے ہوئے، میں سب سے آخر میں بیٹھتا تھا تاکہ کوئی ڈنڈا ڈنڈا بھی پڑھے تو ذرا احتیاط سے ہی پڑھے، تو چونکہ پڑھتا تو تھا نہیں۔ آپ کو عجیب سنو، میں لیکن تم یہ اس پہ عمل نہ کرنا، اللہ پہلے حاج عمل نہ کر۔ میرا جب پیپر قریب آتا تھا، قریب سے مراد ہے کہ صبح پیپر ہے، قریب سے مراد مہینہ نہیں، ہفتہ نہیں، 10 دن نہیں، صبح پیپر ہے، صبح، اس سے ایک صبح پہلے تک کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی۔ یہ خیال آتا تھا باپ کی زمینیں ہیں بابا، تو چلو نہ بھی پڑھے تو روٹی تو مل جائے گی۔ تو صبح کیمسٹری کا پیپر ہے، تو میں نماز پڑھتا، آگے پیچھے کوئی نہیں، نماز پڑھ کے عشاء، اور کتاب لے کر یوں بیٹھ جاتا، یا اللہ میں نے کچھ نہیں پڑھا، تو کل جو پیپر میں کوشچن آنے والا ہے نا، یا اللہ مجھے دکھا دے، بسم اللہ، اچھا وہ کوئی نکل آیا۔ اب میرا ذہن اچھا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا، حافظہ اچھا تھا، تو میں 10-15 صفحے ادھر پڑھتا اور 10-15 صفحے ادھر پڑھ کے پھر کتاب بند، یا اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، کل جو آنا ہے وہ دکھا دے، بسم اللہ۔ یہ میں کوئی 15-20 دفعہ یہ کام کرتا تھا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ حیران ہوں کہ میں 8ویں میں سینٹرل ماڈل جیسے اسکول میں بغیر پڑھے سیکنڈ آیا، تو میرے ٹیچر جو تھے وہ خوش ہونے کی بجائے وہ میرا یہاں سے کان پکڑ کے کہنے لگے، وہ تو پڑھاتے ہیں نہیں تو سیکنڈ کیوں میں آ گئے؟ میں کہا استاد جی آپ خوش ہو میں سیکنڈ ہو، آپ کے سیکشن سے میں سیکنڈ آیا ہوں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ وہ کہ خوش تو، پر تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو تجھے تو پاس ہونا مشکل ہے۔
تو سیکنڈ کیسے آ گیا؟ میں نے کہا بسم اللہ کی برکت۔ پاس ہونا فیل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس دن قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کا عرش آئے گا، جب اللہ کا عرش آئے گا نا، تو ایک دفعہ ہم سب پھر بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، مرد عورت قبروں سے ننگے اٹھیں گے، ننگے۔ سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر ہمارے نبی کو کپڑے پہنائے گا، پھر سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، پھر اذان دینے والے مؤذن کو اللہ کپڑے پہنائے گا۔ ان چار کے بعد جس مرد عورت کو چاہے گا پہنائے گا، ورنہ سب ننگے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ کا عرش آئے گا، اس کی ہیبت سے سارے مرد عورت بے ہوش ہو کے پھر گر جائیں گے۔ اس بے ہوشی سے کب اٹھیں گے یہ ٹائم پیریڈ میرے نبی نے نہیں بتایا، لیکن میرے نبی نے کہا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں اٹھ کے دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد میرا اللہ حساب کا اعلان کرے گا، اور میرے بچوں بچیوں، میرے بھائیوں بہنوں، سب سے خوفناک گھڑی ہوگی جب اللہ کہے گا طارق جمیل کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا زینب کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا عبدالجبار کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا سلمہ کو پیش کیا جائے۔ یہ وہ وقت ہوگا، موت ہوتی تو میں مر جاتا، موت ہوتی تو ہر بڑے سے بڑا جنید بغدادی مر جاتا، کہ اس کی ہیبت کے سامنے ہر شے زیرو نظر آئے گی، اور یہ ایسے کانپتا ہوا آئے گا اللہ کے ترازو کے سامنے۔ ادھر جنت مہک رہی، ادھر جہنم بھڑک رہی، ادھر پل صراط ڈول رہا، ادھر ترازو سامنے ہے جس میں آج سونا چاندی نہیں تولا جائے گا، آج عمل تولا جائے گا۔ آج ہم انسانوں کو تولتے ہیں چیزوں پر، مال پر، تجارتوں پر، گاڑیوں پر، گھروں پر، میرا اللہ تولے گا عمل پر، تقوی پر، زہد پر، توکل پر، سخاوت پر، عبادت پر، اخلاق پر میرا اللہ تولے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اعطیتک خولتک وانعمت علیک، میں نے تمہیں کراچی میں جو دیا تھا آج بتاؤ کیا کیا ہے۔ وہ پھر اللہ کہے گا ڈالو ڈالو، اچھے برے کو ڈالو، سیدھے ہاتھ پہ ڈالا جائے گا نیکیوں کو، برے ہاتھ پہ گناہوں کو۔